وہ اس وقت کالی چادر میں خود کو چھپائے حویلی کے کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اس کے بغل میں دبی ایک گٹھڑی اور ہاتھ میں چپل تھے تاکہ پیروں کی آہٹ ہی نہ آ سکے، اور وہ کم بخت پازیب بھی اس نے اتار کر گٹھڑی میں باندھ رکھی تھی۔ ساری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، بس باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بار بار آ رہی تھی۔ پھر گلیوں میں نیند سے ڈولتے قدموں کے ساتھ پھرتے چوکیدار کی آواز آئی، جاگتے رہنا بھائیو۔ اور آرام آرام سے چلتی قدم اٹھاتی سلمہ لمحے بھر کو ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، جیسے اس چوکیدار لالا مقبول نے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں دھاڑا ہو، پکڑی گئی تو لچی۔ سلمہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی، مگر نیم تاریک راہداری کے سبب کمروں کے دروازے بند تھے، اور ان بند دروازوں کے پیچھے حویلی کے مالکوں کی گہری نیندیں تھی۔ اس نے ایک سانس بھر کر قدم پھر سے آگے بڑھانا شروع کیے، مگر اگلے ہی پل کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکل جاتی، ایک نرم سا ہاتھ اس کے ادھ کھلے منہ پر مضبوطی سے جم گیا تھا۔ وہ دیوار سے چھپکلی کی طرح چپکی وحشت زدہ ہو کر آنکھوں سے ام ہانی کو دیکھ رہی تھی۔ بھاگ رہی ہو کیا تم؟ ام ہانی نے آہستہ سے پوچھا تو سلمہ نے ڈرتے ڈرتے چنبیلی کے تیل میں ڈوبی اپنی کھوپڑی ہلائی تھی۔ تو پگلی تو ابھی تک نکلی کیوں نہیں؟ کیا دن چڑھنے کا انتظار کریے بدھو؟ ام ہانی کی سرگوشی اب ہلکی سی غصے میں بدلی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو کھولتی کچھ نکال رہی تھی۔ یہ لے، یہ رکھ لے اپنے ساتھ۔ سلمہ کی ہتھیلی پر اس نے کچھ ہزار کے نوٹ رکھے۔ پر ہانی بیوی یہ… بس چپ، کچھ مت بول، آرام سے نکل جا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ ام ہانی نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ کوریڈور کے اس سرے کی طرف کیا جہاں سے داخلی دروازہ تھا۔ آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو لیے سلمہ نے جاتے جاتے اسے گلے لگانا چاہا، مگر ہانی نے دوبارہ سختی سے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس طرف موڑ دیا۔ بس ہو گیا نا، جا اب جلدی کر۔ اور سلمہ یوں ہی وہ گٹھڑی اپنے بغل میں اور روپے مٹھی میں دبائے دبے قدموں سے باہر نکلی۔ سامنے بڑے سے لوہے کے گیٹ پر یہ موٹے تالے لٹک رہے تھے، اور باہر سٹول پر لالا مقبول بھی رائفل لے کر ضرور ہی بیٹھا ہوگا۔ وہ چپکے سے دائیں جانب کھنڈر کی طرف مڑ گئی، جہاں کی ٹوٹی دیوار سے نکل کر جھاڑیوں سے الجھتے اور آوارہ کتوں سے بچ کر نکل جانا مشکل تو تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا۔ کھنڈر میں جاتے ہی اس نے چپل پیروں میں ڈال لی تھی اور چادر کھول کر اسے کمر کے گرد کس کر باندھ دیا تھا۔ گٹھڑی سر پر رکھی اور دیوار سے کودنے لگی۔ کتے اب اور زور لگا کر بھونکنے لگے تھے۔ لاہور کے اس علاقے میں رات جتنی ہنگامہ خیز ہوتی ہے، صبح کا آغاز بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک خاموشی کا سا عالم ہوتا ہے، وہ بس چند پل کا ہوتا ہے۔ رات کے آخری چند پل، طلوع سحر سے پہلے کے چند پل، جس میں ایک ہلکا سا اندھیرا ویران سونے پڑے گلی کوچوں کو حیرت سے تک رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی کچھ پل تھے جب سرمئی پنکھوں والے کچھ کبوتر بادشاہی مسجد کے میناروں سے چمٹے اونگ رہے تھے، اور اذان کی پہلی صدا ابھرنے سے پہلے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ہونے والی کھڑکھڑاہٹ ہی نے انہیں سہما کر اڑان بھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ اکبر کی صدا گہری نیند میں بھی کان میں پڑتے ہی بیڈ سے وہ اچھل پڑا۔ سرہانے رکھے الارم کلاک کو بجنے کی زحمت دینے سے پہلے ہی اس نے بند کیا اور کرسی پر رکھی اپنی جینز اور ٹی شرٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بھاگا۔ میری اسی اچھل کود سے اور واش روم کا دروازہ زور سے کھلنے اور پھر بند ہونے پر شعیب کی غصے بھری آواز ابھری تھی، کیا یار 7 سویرے؟ اور ٹھیک 5 منٹ بعد میں دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتا ہاسٹل سے نکلنے کو تھا، تبھی بند دروازے کے پیچھے سے یا تو الارم کلاک کے بجنے یا نلکوں سے بہتے پانی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سے اگلے 5 منٹ میں ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا، اور پلیٹ فارم پر کھڑی ٹرین میں ہوتی پانی کی بوچھاڑ سے اندازہ ہوا کہ میں وقت سے خاصا پہلے پہنچ گیا ہوں۔ ابھی تو کئی کلی بھی پلیٹ فارم پر گٹھڑی بنے اونگ رہے تھے۔ ہاکرز اخباروں کے بنڈل کھول رہے تھے۔ میں نے اپنا بیگ ایک بینچ پر پھینکا اور اس سے ٹیک لگا کر سامنے والی ٹی سٹال کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ مجھے اس کالی بھجنگ کیتلی میں ابلتی چائے پینی چاہیے یا نہیں۔ اور پھر ٹی سٹال پر رکھے ریڈیو سے ابھرتی عارف لوہار کی آواز نے میری ساری توجہ اس طرف کر لی تھی۔ بھابھی، ماسی رشیدہ نکل گئی نا وہ بدبخت؟
بھابھی، مہاپارا نے ایک شور سا مچا کر سویرے ہی ساری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایک کر کے سبھی کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ ام ہانی کے کانوں تک بھی آواز پہنچی تھی۔ بھاگ گئی ہے رات کے اندھیرے میں وہ کل موہی۔ اس نے گھبرا کر وال کلاک پر وقت دیکھا تو 6 بجنے والے تھے، یعنی اسے نکلے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اللہ کرے ٹرین وقت پر چل پڑی ہو۔ ام ہانی نے دڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ دعا مانگی اور چپل پیروں میں ڈالتے ہوئے باہر نکلی، جہاں مہاپارا بیگم سبھی کو اکٹھا کیے چلا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا بھابھی کہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں۔ یہ کیا کہہ رہی تم مہاپارا؟ ٹھیک سے دیکھو، یہیں کہیں ہوگی۔ نائلہ کے اپنے اوسان بھی خطا ہو رہے تھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات تو تھی نہیں۔ یہی کہیں ہوگی، وہ دیکھ لو ذرا سارے مل کر، اتنی بڑی حویلی ہے۔ بھابھی، آخر کتنی بڑی حویلی ہے یہ؟ کونا کونا دیکھ لیا ہے میں نے، کہیں نہیں ہے وہ، اور اپنے سامان سمیت غائب ہے وہ۔ ارے کسی کو بھیجے اسے ڈھونڈنے کے لیے، جلدی کریں۔ ماسی رشیدہ نے فوراً سے لالا مقبول کو دوڑایا، اور وہ اکیلا تھوڑا ہی دوڑا، ساتھ ہی لٹھ بردار 6 کالے بھی لے گیا تھا وہ۔ عارف لوہار کی آواز پر میں سر دھنتا ٹکٹ لے کر ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ سارا ڈبہ خالی پڑا تھا۔ ابھی بھی کوئی آدھا گھنٹہ تھا ٹرین کی روانگی میں۔ میں اطمینان سے ٹانگیں پسار کر اپنے سیل فون پر کینڈی کرش سے کھیلنے لگا تھا۔ عارف لوہار کے گانے میں چوڑیوں کا ذکر آتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ جس کام سے میں جا رہا تھا تو میں نے کیا ہی نہیں۔ دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ گھڑی پر میں نے وقت دیکھا تو ایک بار پھر ٹرین سے میں باہر تھا۔ کچھ دیر پہلے میں ٹرین کے وقت سے پہلے چل پڑنے کی دعا کر رہا تھا، اور اب میں دعا کر رہا تھا کہ ٹرین تھوڑی سی لیٹ ہو جائے۔ اسٹیشن کے باہر رک کر کسی ٹیکسی اور رکشے کا انتظار کرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے میں اس ویگن سے ہی لٹک گیا جو پوری طرح سے بھرنے کے بعد بس نکلنے کو تھی۔ ہمیشہ ویگنوں کی اندھی رفتار سے وحشت کھانے والا میں اب اس کے رینگنے پر غصہ کر رہا تھا۔ مینار پاکستان کے باہر جھاڑو سے خاک اڑاتے خاکروب، حلوائی کی دکان پر کڑاہی سے نکلتی پوریاں اور پیتل کے بڑے گلاسوں سے چھلکتی لسی، فٹ پاتھ پر رکھے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے بڑے بڑے لقمے توڑ کر ناشتہ کرتے لاہوری، نیلی قمیصوں سفید شلواروں میں اسکول جاتے بچے، سبزی پہ پانی کے چھینٹے مار کر ان کا وزن بڑھاتے ٹھیلے والے، ایک ایک منظر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے گزر رہا تھا۔ دربار کے احاطے سے اٹھتی آوازوں سے میری جان میں جان آئی تھی۔ ابھی ویگن ٹھیک سے رکی بھی نہیں تھی کہ میں نے چھلانگ مار کر سڑک پر پہنچ گیا۔ سر پر رومال باندھتا، سیڑھیوں پر جاگرز اتارتا میں اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا تھا۔ منت کی سیاہ چوڑیاں میں نے لی اور پھر اسی سپیڈ کے ساتھ دربار کے باہر واپسی کے لیے میں موڑا تھا۔ باہر نکلتے ہی مجھے چنگچی رکشہ سب سے پہلے ملا، اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا اس پر بیٹھنے کا، اور غالباً یہ بھی پہلا تجربہ تھا کہ ٹرین وقت پر جانے کے لیے تیار تھی۔ جس وقت میں اسٹیشن پر پہنچا تو اناؤنسمنٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ ٹرین کا سائرن بھی زور و شور سے بج رہا تھا۔ کب آئے گی ریل گاڑی؟ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر چادر کی بکل میں چھپی سلمہ نے ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک ہی تو آتی ہے سارے دن میں، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ خدا داد خود بھی ڈرا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ تم جانتے ہو نا خدا داد، ساری حویلی میری بو سونگتی پھر رہی ہوگی۔ چلو لاری اڈے چلتے ہیں، کسی ویگن سے نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ نہیں پگلی، ویگن کا پیچھا کرنا اور اسے بڑی سڑک پر رکوانا ان کے لیے آسان ہوگا، اس لیے ریل گاڑی کا سوچا کہ ایک بار نکل گئے تو بس نکل گئے۔ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر نکلے تب نا، ریل کے آنے سے پہلے اگر وہ لوگ آگے تو۔ ابھی سلمہ کی بات منہ میں ہی تھی کہ لالا مقبول اپنے لٹھ بردار جتھے کے ساتھ ان کے سر پر موجود تھا۔ سلمہ کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی جب لالا کی لاٹھی خدا داد کے سر پر پڑی اور وہ چکرا کر نیچے گرا۔ وہ چاروں بے جان سی سلمہ کو گھسیٹتے ہوئے جیب میں ڈالنے لگے، جو زمین پر بہتے خدا داد کے خون اور اس کے اوندے پڑے وجود کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس میں مزاحمت کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، پھر بھی نہ جانے کیسے اس کی سانوری کلائی میں پھنسی چوڑیاں ٹوٹ کر خدا داد کے پاس گر پڑی تھی۔ سنو، تم دونوں یہیں رکو، اس گن کو اٹھا کے کہیں پھینکو، پھر آنا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ٹرین اسی پلیٹ فارم پر آ کر رکی اور میرے قدم زمین پر پڑے تو وہ گند اٹھا کر دور کہیں پھینکا جا چکا تھا، مگر خون کے دھبے دھوپ سے سوکھ کر وہیں بھورے ہو چکے تھے، اور چوڑیوں کی کرچیاں میرے قدموں تلے آ کر چرمرائی تھی۔
لیکن میرا سارا دھیان تو میری جیب میں رکھی منت کی ان چیڑیوں کی طرف تھا جن کو اسے دینے کی جلدی تھی مجھے، جو بہت کم مجھ سے فرمائشیں کرتی تھی۔ جیسے اڑا اڑا میں تڑکے سے پھر رہا تھا، اسی اڑان کے ساتھ میں حویلی جانے لگا۔ بڑے دادا کچا چبا جانے والی نظروں سے سلمہ کو گھور رہے تھے۔ یہ الگ بات کہ دلیا، کھچڑی اور یخنی پر زندہ بڑے دادا میں اب گندم کی روٹی کا ایک لقمہ چبانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ سالم سلمہ کو کیا نگلتے، پھر بھی وہ تھر تھر کانپے جا رہی تھی، پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور دیوار سے لگی جا رہی تھی کہ ماہپارا کی نظریں کون سا کم تھی، اور نگلنے اور چبانے سے کوئی پرہیز بھی تو نہیں تھا ان کو۔ ارے ایسی کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی تم پر؟ کر رہے تھے نا ہم تمہارا بندوبست، چند دن خود کو سنبھال نہیں سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ ماہپارا مزید کچھ ایسا بے باک زہر اگلتی کہ نائلہ کو دادا جی کے سامنے حیا آ جاتی، اس نے نند کی توجہ دادا جی کی اکھڑی سانسوں کی طرف دلانا چاہی۔ ماہپارا، دادا جی کا انہیلر کہاں ہے؟ ماہپارا نے دراز میں سے انہیلر نکالتے دادا جی کو دیتے ہوئے بھی اپنی بات جاری رکھی۔ تم کیا سمجھتی ہو آسانی سے بھاگ جاؤ گی یہاں سے؟ اس گھر کی ملازمہ کی ذمہ داری بھی یہاں ایسے ہی نبھائی جاتی ہے جیسے گھر کی بیٹیوں کی۔ رشتہ طے کیا ہے رضوان بھائی صاحب نے تمہارا، زبان دی ہے کم بخت، اس 2 ٹکے کے ڈرائیور کو ہم کیا منہ دکھاتے بدبخت؟ ذرا دادا جی کی سانس قابو میں آنے دے، پھر دیکھنا ایسی 2-4 تگڑی گالیاں دیں گے تجھے کہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ اور ان تگڑی گالیوں کی ہیبت اور ڈر ہی ایسا تھا کہ سلمہ تو سلمہ، نائلہ بھی کانپ اٹھی تھی۔ انہوں نے فوراً سے چلتا کیا، سلمہ تو جا یہاں سے، اب تیری خبر میں بعد میں لیتی ہوں۔ پر بھابھی ابھی تو، ماہپارا تماشا اتنی جلدی ختم ہونے کے خیال سے فوراً پریشان ہو کر بولی تھی۔ بس ماہپارا، تم دیکھ نہیں رہی کہ دادا جی کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہو؟ دفع ہونے دو اسے۔ اور سلمہ تو نے سنا نہیں، چل جا یہاں سے، نکل جا۔ نائلہ کی بات سنتے ہی سلمہ روتی ہوئی کمرے سے نکلی اور دادا جی کی تگڑی گالیاں اکھڑتے سانس کی وجہ سے بے بسی کے ساتھ ان کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ موقع ہاتھ سے نکل جانے پر وہ غصے میں اس طرح تل ملائے کہ انہیلر لینے کے بجائے وہ فوراً بولے تھے، میرے ہوتے حویلی میں یہ بےغیرتیاں نہیں چلیں گی، کسی کو نئے رواج نہیں ڈالنے دوں گا۔ آج سلمہ بھاگی ہے، کل یہ بھاگے گی۔ انہوں نے ماہپارا کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ جو ان کی کمر سہلا رہی تھی فوراً بولی، لو بھلا میں کہاں سے بیچ میں آگئی؟ وہ غصے میں فوراً پیچھے ہٹ کر بولی تھی۔ نائلہ سے مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارے بھاگنا ہوتا تو کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ بڑے دادا غصے سے بولنے پر اب کھانس رہے تھے، مگر پھر انہوں نے اپنی کھانسی پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، پتہ لگاؤ کہ کس نے اسے اتنی ہمت دی، اور وہ کماروں کا لڑکا۔ بس کریں دادا جی، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر دوبارہ انہیلر ان کے منہ سے لگایا تھا۔ میں اب اس پر کڑی نظر رکھوں گی، آپ بالکل بے فکر ہیں۔ وہ انہیں سہارا دے کر تکیے پر لٹا رہی تھی۔ بڑے دادا نے پرسکون ہونے کے لیے آنکھیں بند کر لی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں اندر داخل ہوا۔ اب میں حویلی آتے ہی سب سے پہلے بڑے دادا کے کمروں میں کیوں گیا، ہانی کے پاس کیوں نہ بھاگا گیا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ جیب میں رکھی چوڑیوں کو تھپکتا میں دبے پاؤں ہانی کے کمرے کی جانب ہی جا رہا تھا کہ بڑے دادا کے کمرے سے نکلتی سلمہ کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ سلمہ کیا ہوا؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اپنی سسکیاں دبائی اور یوں ہی آنسو بہاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ میرے اندر انتہائی واہیات قسم کے وہم جاگے اور میں بے اختیار بڑے دادا کے کمرے میں داخل ہوا، اور پہلی نظر میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑے دادا بالکل بے حس و حرکت سینے پر ایک ہاتھ رکھے بند آنکھوں کے ساتھ لیٹے ہیں۔ امی ان پر جھکی ہوئی ہیں، اور پھپھو انتہائی بری شکل بنائے، عام حالات میں بنائی جانے والی بری شکل سے بھی کہیں زیادہ بری شکل میں سرہانے پر کھڑی ہیں۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا۔ بڑے دادا، میں بے اختیار پکارا اٹھا تو امی نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ سعد تم؟ امی یہ کیا ہو گیا؟ بڑے دادا ہمیں چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ میں واقعی سچ مچ میں دکھی تھا، اور بڑے دادا سے لپٹنے آگے بڑھ رہا تھا تو آنکھوں میں آنسو بھی آگے تھے۔ وہ دونوں گھبرا کر بولی، ارے نہیں ابھی کہاں۔ یہ حسرت میں ڈوبا فکرہ پھپھو کا تھا۔ نہیں سعد، یہ تو دراصل، مگر امی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بڑے دادا سے لپٹ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بڑے دادا، بڑے دادا، میں انہیں پکارنے لگا۔
امی نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر الگ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا. سعد پاگل مت بنو، بات تو سنو. مگر اب میں نے اپنا سر زور زور سے بڑے دادا کے سینے پر پٹخ دیا. بڑے دادا. میری اس حرکت سے ان پر کھانسی کا ایک عظیم و شان دورہ پڑ گیا تھا. شاید میرے سر پٹخنے سے ان کی پسلیوں پر سالوں سے جمع بلغم پگھل گیا تھا اور میں کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا. دہشت بھری نظروں سے امی کو دیکھا اور پھر پھپھو کو دیکھا جو مایوسی سے انکار میں سر ہلا رہی تھی. فضا میں ام ہانی کی ہنسی کوسے قزح کی طرح پھوٹی پڑ رہی تھی اور میں ذرا ذرا رنگ سمیٹ رہا تھا. ارے بدو، تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہو کہ بڑے دادا؟ بات کرتے ہوئے پھر سے کھلکھلا اٹھی تھی. ہاں، اور خود تو جیسے تو بڑی توپ شے ہو نا. تم ڈھنگ سے تم بھگا بھی نہیں سکی سلمہ کو. ہم دونوں کھنڈر کی ایک ٹوٹی ہوئی منڈیر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے تھے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ سلمہ کو بھگانے میں میرا بھی ہاتھ ہے؟ کیونکہ وہ بیچاری پکڑی گئی تھی. یہ تم ہو ہنی جس کا ہر کام ایسا ہی ہوتا ہے، کچا. اچھا، تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہے نا؟ وہ فوراً برا مان کر بولی. نہیں کر سکتی ہو تم، مگر میرے بغیر نہیں. دیکھ لینا، تمہاری جس فیصلے میں، جس کام میں تمہارے ساتھ نہیں ہوگا وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. میرے اس طرح کہنے پر اس کی ناراضگی اور بڑھ گئی تھی. پہلے کسی قابل تو ہو جاؤ. بڑے آئے میرے استاد بننے. وہ اتر کر جانے کو تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. سنو، یہ تو لے لو، تمہاری منت کی چوڑیاں. وہ رک گئی اور میں اسے پہنانے لگا. سارا دھیان تو اس کے چہرے پر تھا. خاک پہنائی جاتی. خود تو جیسے تم ہر کام صحیح کرتے ہو نا. 2 چوڑیاں تک تم سے نہیں پہنائی جا رہی. لاؤ مجھے دو، میں خود پہنتی ہوں. وہ میرے ہاتھ سے لے کر خود پہننے لگی تھی. ارے بدو، یہ تو بہت تنگ ہے میرے ہاتھوں میں. زور لگا کے آگے کرتے ہوئے ایک چوڑی کھٹ سے ٹوٹ گئی اور وہ افسوس سے نیچے گری چوڑی کو دیکھ رہی تھی اور مجھے فوراً یہ بات جتانے کا موقع مل گیا. دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میرے بغیر جو کرو گی وہ غلط ہوگا. اب یہ کیا کروں؟ یہ تو ٹوٹ گئی. سعد، منت کی تھی. اب پتہ نہیں میری دلی مراد پوری ہوگی یا نہیں. دیکھو، ایک ٹوٹی ہے، دوسری تو ہے نا. یوں سمجھو کہ آدھی مراد پوری ہوگی، یعنی کچھ ملے گا اور کچھ نہیں. میں نے کچھ زیادہ ہی بے ڈھب سی تسلی دے ڈالی، جس پر وہ کچھ دیر عجیب نظروں سے مجھے گھورتی رہی. کیا تم میرے ساتھ کھیلو گی نہیں آج؟ کافی دن ہو گئے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح میں اس کا دھیان اپنی اونگی بونگی سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا. کچھ دیر بعد وہ کمر پر دوپٹہ کسے، چپل ایک طرف اتارے، زمین پر کوئلے سے لکیریں کھینچے کھیلنے کو تیار تھی. پتھر کو ہونٹوں سے لگا کر چومتے ہوئے اس نے ہوا میں اچھالا. دیکھ لینا سعد، تم ہار جاؤ گے. اور ساتھ ہی اس نے کھیل کو سٹارٹ کیا. تبھی میں بولا، ہار تو میں چکا ہوں بہت پہلے ہی. میں بھی اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو چکا تھا. جیسے ہی وہ پلٹ کر دوسرے خانے میں آنے لگی، میں بھی اسی خانے میں تھا. مجھ سے ٹکرا کر وہ گرنے کی تھی کہ میں نے اس کی کلائی زور سے تھام کر اسے گرنے سے روک لیا. ارے چھوڑو مجھے بدو کہیں کے. ایک ہی چوڑی بچی ہے، وہ بھی توڑ دو گیا کیا؟ ہاں، ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اچانک سے شادی کی منت کیوں آئی تمہارے دل میں؟ خیری تو ہے؟ میں نے مسکراتے اسے ٹٹولنا چاہا. وہ میرا سوال ٹالتے ہوئے جلدی جلدی کمر سے دوپٹہ کھول کر چپل پہننے لگی. بس بہت ہوگی باتیں اور کھیل. گھر چلو، شام ہونے والی ہے، پھر پھوپھو ڈانٹے گی. ارے کہیں تم نے پھوپھو کی شادی کی منت تو نہیں مانی تھی ان سے کہ ان سے جان چھوٹ جائے تمہاری؟ تم نہ بدو ہو سعد. اب اپنی شادی کی منت وہ خود مانے، مجھے کیا پڑی ہے ان کی؟ میں نے تو اپنی شادی کی منت مانی ہے. وہ محبت سے کلائی میں موجود واحد کالی چوڑی کو سہلا رہی تھی اور میں 7ویں آسمان پر اڑ رہا تھا. جھک کر میں نے زمین سے کوئلہ اٹھایا اور دیوار پر اپنا اور اس کا نام لکھنے لگا. اب یہ کیا کر رہے ہو؟ آج تو ہمارا کوئی نہ جھگڑا ہوا ہے نہ صلح. بس ویسے ہی دل چاہا تھا لکھنے کو. سوچو ہنی، یہاں کے کونے کونے پر ہمارا نام لکھا ہے. آج سے نہیں، کئی سال سے، اور ہمیشہ لکھا رہے گا. جب بات کرتے ہوئے میں ذرا سا رکا اور پھر ہمت کر کے میں کہہ گیا، جب ہم شادی کے بعد یہ دیکھیں گے تو ہمیں یہ کیسا لگے گا؟ میں نے کہہ تو دیا، مگر پھر ڈر سا گیا تھا. نہ جانے اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا. مگر میری امید کے برعکس وہ نہ تو بگڑی، نہ شرمائی، نہ حیران ہوئی، نہ ناراض، بلکہ الٹا کھلکھلا کر ہنس پڑی. شادی کے بعد؟ ہاں نا، شادی کے بعد.
اس کی ہنسی نے مجھے دلیر کر دیا تھا۔ ارے بدھو، یہ مت سوچو کہ ہمیں کیسا لگے گا، یہ سوچو کہ میرے شوہر کو یہ سب کیسا لگے گا۔ شوہر؟ پہلی بار اس کی کھلکھلاہٹ مجھے کسی تیر کی طرح چبھی تھی۔ ہاں تو اور کیا، شوہر تو شوہر ہوتا ہے، اپنی بیوی کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب اسے تھوڑا ہی پتا ہوگا کہ تم میرے بچپن کے دوست ہی نہیں میرے سائے ہو، وہ تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے نا۔ ویسے بھی یہ جگہ صرف اور صرف ہماری ہے تو اسے میں کبھی یہاں لاؤں گی ہی نہیں۔ اسے کسی اندھے کنویں سے نکلی تھی میری آواز۔ اسے کون ہے وہ؟ سالار کو، اور کس کو؟ اسی سے تو شادی کے لیے یہ میں نے منت مانی ہے سعد۔ باتیں کرتے ہوئے کاش وہ اس وقت میرا بے رنگ چہرہ، بے روح وجود اور دھندلی ہوتی آنکھیں دیکھ پاتی تو مجھے کچھ کہنے اور اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں جمع ہوتا نمکین پانی دیکھ پاتی، آسمان سے گرتی پانی کی بوندوں نے اس کا دھیان کھینچ لیا تھا۔ ارے بارش شروع! اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی آگے کو چلنے لگی۔ جلدی چلو ساتھ، بارش تیز ہو جائے گی۔ اور میں کسی بے جان چیز کی طرح اس کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور ام ہانی کی قدموں کی رفتار بھی، اور ہاں، میری آنکھوں سے بہتے آنسو بھی، مگر وہ بارش کی بوندوں کے ساتھ مل گئے تھے شاید۔ وہاں اب بھی سلمہ کا مقدمہ جاری تھا۔ ماہپارہ آسانی سے جان بخشی کرنے والی مخلوق تو تھی ہی نہیں۔ کماروں کا لڑکا ایسا بھی کوئی گلفام نہیں جس کے لیے تم مچل کے بھاگی۔ ویسے تو خیر تم بھی کوئی حور پری نہیں، پتہ نہیں پھر اس احمق نے تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ نہیں جی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سلمہ ان کے سامنے بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ اوفو، یہ محبت؟ ماہپارہ حسد سے سلک کر بولی تھی۔ کتنی محبت کر بیٹھا ہے آخر؟ ہاں بتا دو شابش، تاکہ اگر ضرورت سے زیادہ کر بیٹھا ہے تو اس کے کسی غلط نتیجے سے پہلے ہی تمہیں یہاں سے چلتا کر دیا جائے۔ اس نئے الزام پر چادر سے ناک سڑکتی سلمہ تڑپ کر بولی، نہیں جی، ایسے مت کہیں، بڑی پاک محبت ہے ہماری۔ ہاں جانتی ہوں، بہت پاک ہے نا، تم تو باوضو ہو کر گھر سے بھاگی ہوگی۔ تبھی ماہپارہ بیگم کی نظر بھیگی بھیگی سکڑی سمٹی سی ام ہانی پر گئی، جو اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر سے بچنے کی کوشش کرتی دائیں مڑنے کو تھی۔ یہ وقت ہے تمہارے گھر لوٹنے کا؟ پھوپھو کی بات پر اس کے قدم وہیں جم سے گئے تھے۔ اور یہ تمہارے حالت کیا بنا رکھی ہے؟ بچی نہیں ہو تم ام ہانی، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جن لڑکیوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو ان کو عام لڑکوں کی نسبت زیادہ کیئرفل ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ پھوپھو، تو کیا میں عام لڑکی نہیں ہوں؟ وہ دکھ سے چور لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، تم تو بہت خاص ہو نا، آسمان سے اتری ہوئی پری ہو تم، تمہارے لیے تو سب جائز ہے، حویلی کے سب گلے سڑے اصول تو صرف میرے لیے رہ گئے تھے۔ ابھی نہ جانے ماہپارہ نے کتنے اور تیر منہ سے نکالنے تھے کہ نائلہ بھی وہیں آ گئی، سلمہ کو ہاتھ کے اشارے سے کھسکنے کا کہا اور ام ہانی کے پاس کھڑی ہوگی۔ تم ابھی تک ایسے بھیگی کھڑی ہو، جاؤ بیمار ہو جاؤ گی، چینج کرو جا کر۔ سلمہ کے پیچھے پیچھے ام ہانی بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ دیکھ لیں بھابھی، آپ اس لڑکی کو بگاڑ رہی ہیں۔ نہیں ماہپارہ، میں نہیں بگاڑ رہی، اور زیادہ سختی اور روک ٹوک انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہت بگڑی ہوئی ہوں، پھر کیوں 42 سال سے ساری سختیاں اور روک ٹوک میں سہ رہی ہوں؟ اماں، ابا، دادا جی، بھائی صاحب، سب کی، اور ایک یہ ہے کہ سبھی اس کے ہمدرد، اور وہ سب سے بڑا آپ کا بیٹا چہیتا سعد، جو بچپن سے ہی اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور وہ ڈھال یعنی کہ میں، سعد رضوان، اس وقت اپنے کمرے میں نڈھال پڑا تھا، رہ رہ کر ہانی کے وہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ سالار، اسی سے شادی کی منت مانگی ہے میں نے۔ پھر نہ جانے کب رات بیتی، کب صبح ہوئی، میں اسی حالت میں بیڈ پر پڑا خود کو بہلاتا رہا۔ نہیں، ام ہانی نے ضرور مذاق کیا ہوگا، لیکن پھر یہ خوش گمانی پاش پاش ہو جاتی جب اس کے الفاظ دوبارہ میرے کانوں میں گونجتے۔ میں اس کے لہجے کے سبھی ڈھنگ پہچانتا تھا، جان جاتا تھا کہ کب وہ مذاق کر رہی ہے، کب جھوٹ کر رہی ہے اور کب سچ، اور یہ الفاظ تو بے رحمانہ حد تک سچے تھے۔
दरवाजा खुला तो रोशनी से बचने के लिए मैंने बाजू मोड़कर आंखों पर रख लिया। साद, अजीब लड़के हो तुम बेटा, न तुम्हारे आने का पता चलता है और न जाने का। ये अम्मी थी जो मुझे ढूंढते हुए आई थी। और तौबा, शूज के साथ सो गए तुम? आखिर हॉस्टल से आने के बाद तुम सारा दिन थे कहां, और ये रूम का क्या हाल कर दिया है एक ही रात में? पता नहीं हॉस्टल में क्या करते फिरते होगे तुम, कौन समेटता होगा तुम्हारी चीजें? मैंने बाजू हटाकर जरा आंखों की झुर्री से अम्मी को देखा। वो यहां वहां बिखरी चीजें समेट रही थी। मुझे जागता पाकर फौरन से असल सवाल पूछ डाला। सुनो, ये तुम कल शाम को उम्मे हानी को कहां से लेकर आ रहे थे? बाहर से अम्मी, मैंने बाजू आंखों से ना हटाते हुए जवाब दिया था। वो तो मुझे पता है ना। रात को मैंने महापारा की बक से घबराकर बात दबा दी, मगर मुझे फिक्र भी है। पहले स्कूल से सीधी घर आती थी, अब शाम ढले न जाने कहां होती है। डर तो लगता है ना कि कुछ ऐसा वैसा ना हो। तुम उसके बहुत करीब हो, हर बात तुमसे कह देती है। जरा पता करो कि इसके दिल में क्या है। मैं नहीं हूं। मैंने दोबारा कोहनी मोड़कर आंखें ढांप ली और अम्मी चिढ़कर उठ गई थी। तौबा, कसम खा रखी है तुमने हर बात को उल्टा जवाब देने की। उनके जाते ही मैंने आंखें खोली। चंद लम्हे छत को घूरने के बाद मैं उठा और जल्दी जल्दी अपने मुख्तसर से सफरी बैग में दोबारा 4 कपड़े ठौंसे और जाने के लिए निकला। साद, बात सुनो। कॉरिडोर का मोड़ मुड़ते ही मुझे उसकी आवाज सुनाई दी तो मैंने कदमों की रफ्तार कुछ और बढ़ा ली थी। रुको साद, तुम्हें कुछ बताना है, बल्कि तुम्हें दिखाना भी है। वो पुकारती हुई पीछे चली आ रही थी, मगर मैंने कहा, नहीं आनी, ना मुझे कुछ सुनना है ना देखना है। अरे बुद्धू, अंदर से तो तुम मर रहे होगे ना सरार को देखने के लिए। हाँ, उसे तो मैं देख लूंगा। मैं मुड़ा और दांत किचकिचगाकर उसे घूरते हुए कहा। उसने झट से एक तस्वीर आगे कर दी और मेरी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। देखो, यह है सालार। मैंने नजर हटाकर कहीं और लगानी चाही और वो उसके साथ उसके उसी हाथ पर ठहर गई जिसमें उसने तस्वीर थाम रखी थी, और उस हाथ की कलाई में मौजूद वो वाहिद मन्नत की स्याह चूड़ी। देखो ना साद, ये अच्छा है ना? मगर उसके शौक से पूछे सवाल को इग्नोर करके मैंने उसकी कलाई थामी और चूड़ी को नाकवारी से घूरने लगा। सुनो, ये मन्नत मानना, चढ़ावे देना, ये सब जहालत है, समझी तुम? अरे बुद्धू, मैं तुम्हें सलार की तस्वीर दिखा रही हूं और तुम ऊट पटांग बातें कर रहे हो। वो फिर से सटपटा उठी थी जब मैं उसकी चूड़ी उतारने की कोशिश करने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम साद, परे हटो। उसने झटके से अपना हाथ खींचा और खुद भी पीछे हट गई थी। खुद ही तो तुम लाए थे ना मेरे लिए, और अब कह रहे हो ये जहालत है सब। तब मुझे क्या पता था कि तुम। मैंने एक बार फिर उसकी कलाई झपटना चाही तो वह बड़बड़ाकर मजीद पीछे हटी और तस्वीर उसके हाथ से नीचे जा गिरी। पैर पटकता हुआ मैं फिर से आगे बढ़ गया और वो झुककर तस्वीर उठाते उठाते रुकी और दोबारा मेरे पीछे भागने लगी। साद, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो? और तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। तस्वीर वहीं गिरी की गिरी रह गई थी। न जाने कब दोबारा फूफो वहां आई और तस्वीर उठाकर गौर से दूर जाती उम्मे हानी को देखा जो मेरे पीछे पीछे मिन्नत करती आ रही थी। आखिर उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया और मेरे सामने आ खड़ी हुई। इतना गुस्सा है तुम्हें? इतनी दूर से तुम मुझसे मिलने आए, इसलिए चले आए थे कि यूं नाराज होकर अचानक वापस जाओगे? वो हांफती हुई सांसों के साथ कह रही थी। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। मैंने तुम्हें सलार के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कसम से मैं तुम्हें बताने वाली थी कि तुम आ गए, और वैसे भी कुछ दिन पहले ही तुम्हें मिली हूं उनसे। कुछ दिन तुम पहले मिली और वो इतना स्पेशल हो गए तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल साद, वो है ही ऐसे। मेरे लहजे से झलकते हसद, आंखों से टपकते गिले को महसूस किए बिना वो मुस्कुरा कर कह रही थी। पता है, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मैंने सोचा था, बल्कि जैसा कोई भी लड़की सोच सकती है। बहुत ही लविंग, केयरिंग, इतने डैशिंग और ग्रेसफुल हैं कि। और मेरे अंदर और शोले भड़क उठे। इस बार जो मैंने रफ्तार पकड़ी भागने की तो वो मेरा पीछा न कर सकी और ना मैं उसके पुकारने पर रुका था। मैं ये तक न जान सका कि मेरे जाते ही माहपारा फूफो ने उसे फौरन कटहरे में खड़ा कर दिया था। उम्मे हानी डरी हुई दीवार से चिपकी खड़ी थी। माहपारा बेगम तस्वीर हाथ में लिए उसके सामने लहरा लहरा कर दिखा रही थी और साथ ही चिल्ला भी रही थी। अच्छा,
تو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں؟ اس سے عشق کی پینگیں بڑھائی جا رہی تھی؟ سارا دن اس لیے تم گھر سے غائب رہتی تھی نا؟ ام ہانی نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اور ہمت دونوں ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ وہ بس انکار میں سر ہلا کر رہ گئی اور مدد طلب نگاہوں سے نائلہ کو دیکھا جن کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ اب تک چپ تھی۔ پتہ نہیں اور کیا کیا کرتی رہی ہو تم اسکول پڑھانے کے بہانے۔ ماہپارہ بس مجھے سے بات کرنے دو۔ بالآخر نائلہ بیگم آگے بڑھ کر بولی تھی، اب بات کرنے کو رہ ہی کیا گیا ہے بھابھی، اس لیے آپ سے کہتی تھی کہ کھلی چھوٹ مت دیں اسے۔ دیکھیں وہی اس نے کیا جس کا ڈر تھا۔ بتاؤ ہمیں کب سے تم ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ کیا کالک تھوپ چکی ہو تم اب تک؟ پھوٹو منہ سے کچھ، کہیں چکمہ دے کر فرار تو نہیں ہو گیا وہ؟ ام ہانی کی گردن مسلسل نہ میں ہل رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کیا تم سے وہ شادی کرے گا؟ پہلا سوال ہی جو نائلہ نے اس سے کیا تھا وہ اتنا اچانک تھا کہ ماہپارہ فوری طور پر حیرت اور ناگواری تک کا اظہار نہ کر سکی اور ایک تواتر کے ساتھ انکار میں گردن ہلاتی ام ہانی پھر سے انکار میں سر ہلانے لگی، اور جب احساس ہوا تو وہ بولی، جی وہ کریں گے۔ کرتے ہیں اب اس سے شادی۔ ماہپارہ کے تو آگ لگ گئی تھی جیسے اس جیسے لفنگے صرف جھانسا دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی راہ چلتا ہے جو۔ نہیں پھپھو ویسے نہیں ہے۔ سالار کی ذات پر ایسے گندے جملے سن کر ام ہانی کی بولنے کی طاقت واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں پھپھو، بہت اچھی فیملی کے، اور وہ کمشنر ہیں یہاں کے۔ ماہپارہ کے لیے تو جیسے اب ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھا گیا تھا، البتہ نائلہ کے چہرے کی پریشانی کچھ کم نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رضوان سے میں نے کافی تعریف سنی ہے اس نئے کمشنر کی، میں بات کرتی ہوں ان سے، تم مجھ سے کہو کہ طریقے سے رشتہ بھیجے، شریفی کو ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ ہماری خاندان برادری؟ خاموشی سے نکلتے ہوئے ماہپارہ نے بہت سارے عذر گنوانے چاہے جس کو نائلہ نے فقط یہ کہہ کر رد کر دیا، اپنا حال دیکھو ماہپارہ، میں اسے دوسری ماہپارہ نہیں بننے دوں گی اس گھر میں۔ یار تم بتاتے کیوں نہیں کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہاں ام ہانی تھی تو یہاں شعیب، جس کے سوال مجھے بہت ہی زیادہ تپا رہے تھے۔ اور تم نے تو رات کو آنا تھا، میں انتظار کرتا رہا، تم آئے کیوں نہیں؟ کیسے آتا میں شعیب؟ پتہ ہے رات کو میں مر گیا تھا۔ بہت دیر بعد میں کچھ بولا تو بس یہ کیا بکواس کرے تم، سیدھی طرح بتاؤ۔ ہاں تم ٹھیک کہتے تھے شعیب، کبھی کبھی جدائی کچھ نہیں کہتی بلکہ قربت مار دیتی ہے۔ وہ مجھ سے دور تھی تو دل کو تسلی تھی کہ وہ میری ہے، جب میں اسے ملا تو پتہ چلا کہ وہ تو کب کی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اور ریلی؟ اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرا دل پھٹا پڑ رہا تھا، کسی سے تو کچھ تو کہنا تھا، کہیں تو فریاد کرنی تھی، میں نے کسی کو تو بتانا تھا جو مجھ پر گزری۔ اور تم میدان چھوڑ کر آ گئے؟ سب کچھ سننے کے بعد بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے شعیب نے مجھے تانا دیا تھا، تم ایک نمبر کے بزدل اور بھگوڑے ہو سعد۔ نہیں شعیب، ایسا نہیں ہے، میدان اور ہوتا ہے، دل کی سرزمین، اور یہاں فتح کے جھنڈے وہی گاڑتا ہے جس کا نصیب ہو۔ ہاں تو تم نے اپنا نصیب پڑھا ہے کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے؟ ساتھ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اس شخص سے صرف امپریسڈ ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں شعیب، ایسا نہیں، وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں، وہ کسی سے امپریس نہیں ہوتی۔ بٹ یار اس نے تم سے یہی کہا نا کہ سالار ویسا ہے جیسا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، تو میرے دوست وہ صرف ایک سپنا ہے، تم اسے سپنا ہی بنا ڈالو، ایک ایسا خواب جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ شعیب کی بات پر میں نے بے بسی سے اسے دیکھا اور بولا، مگر کیسے شعیب؟ جسٹ گو بیک اینڈ فائٹ سعد۔ فائٹ؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ اس کا مشورہ بالکل عجیب و غریب تھا۔ کیا یہ جنگ ہے شعیب؟ ہاں یہی سمجھ لو، تم کوشش تو کرو سعد، یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ تم نے آسانی سے اسے کسی اور کا ہونے دیا، اور تم نے تو سنا ہوگا نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے،
تو تمہارے لیے یہ محبت بھی ہے اور ایک جنگ بھی۔ میری عمر ایسی تھی کہ میں اس کی باتوں پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس عمر میں اندازہ کہاں ہوتا ہے کہ محبت کو جنگ کے خون سے آلودہ کرنا کیسا ہوتا ہے۔